کمال کر گئے ہیں. پہلی دفعہ میں کسی ایسے اسٹرولوجر کے پاس بیٹھا ہوں جن سے یہ چیزیں سن کے بڑی حیرانی بھی ہو رہی ہے. اچھا سر, شہباز شریف صاحب کا تو چلو لانگ ٹرم نہیں ہے, کیا نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا ذائچہ اگر ہم دیکھیں نا, کیونکہ جو بھی چیز مطلب میں بیان کروں گا یا کوئی بھی ایک اسٹرالوجر بیان کرے گا, آبویسلی وہ اپنے پاس سے ہوا میں چیزیں بیان نہیں کرے گا. جو بھی چیز ہوں گی علمی طور پہ ہوتی ہیں, چارٹس کے اوپر بیسز ہوتی ہیں, پلانٹ ریڈنگز کے اوپر ہوتی ہیں. اور اب تو میرے خیال سے اسٹرالوجی کو سمجھنا, پڑھنا, سیکھنا جو ہے وہ کتنا مشکل رہا نہیں ہے. جب سے اے ٹیکنالوجی آ چکی ہے, ایون کہ انڈیویجولی طور کے اوپر کوئی بھی شخص اپنا چارٹ جو ہے وہ کسی بھی اے آئی ٹول میں انٹر کرے اور وہ اپنے چارٹ کو آسانی سے خود ریڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آبویسلی وہ اس باریکیوں تک نہیں جا سکتا جس باریکی تک کوئی شخص ایک تحقیق کر کے یا تجربے سے پہنچتا ہے. بالکل. اب نواز شریف صاحب کے ذائچے میں دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب جو ہیں, جتنے پاکستان کے پوری افراد ہیں, پاکستان کا جو آپ جتنی بھی آپ پاپولیشن کو کاؤنٹ کر لیں, وہ ایک ایسے واحد شخص ہیں کہ جو سب سے زیادہ خوش قسمت یا خوش نصیب آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, کہ سب سے زیادہ دور اقتدار میں رہنے والے, اس کے بعد سب سے زیادہ وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کرنے والے. تو اوبیسلی کسی شخص کا چارٹ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ایک طرح کا نامنیٹ ہو جاتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ کیونکہ پاکستان کا ذائچہ جمہوری نہیں ہے تو اس وجہ سے جمہوریت تو پنپ نہیں سکتی. اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو نواز شریف کا دوبارہ سے دور اقتدار تو نظر نہیں آتا, لیکن ایز اے کنگ میکر وہ ہمیشہ اپنا کردار نبھائیں گے, اور جیسے کہ آلریڈی نبھا رہے ہیں. تو کہ آپ پاکستان میں بہت اچھا طور کے اوپر اسپیشلی طور پہ صوبہ پنجاب کی گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, تو ایز اے کنگ میکر آپ کو ان کا کردار نظر آئے گا, اور وہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ رہے گا. بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے چارٹ کو دیکھا جائے تو ابھی تو نہیں, فوری طور کے اوپر ایون جو اگلے الیکشنز کی ڈیٹس آتی ہیں ان ڈیٹس میں بھی نہیں, کیونکہ تب تک بھی ان کا اپنا جو چارٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چارٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا بائی برتھ چارٹ ہوتا ہے, ایک وہ چارٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی وقتی طور کے پہ ستاروں کی پوزیشنز آپ کے چارٹ کے ٹرانزٹ کر رہی ہیں, جو کہ اس ٹائم کے اوپر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے قدرت کا, کیونکہ ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چیزیں چلنی ہیں. ان کے ذائچے میں جا کے جو اچھی ایک اسٹرینتھ پوزیشن آتی ہے نا, کہ جس میں کسی بھی شخص کے ذائچے میں وہ طاقت یا اسٹرینتھ ہو کہ وہ پورے ملک کو لیڈ کر سکے, پورے ملک کو کسی دور کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر کے طور کے اوپر لیڈ کر سکے, تو وہ اسٹرینتھ جا کے ان کے ذائچے میں آئے گی. تقریباً اگر ہم بہت نیئر فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ جا کے 2027 کے بعد سے ہے, اس سے پہلے والا ٹینیور نہیں ہے. تو اوبیسلی الیکشنز اس سے پہلے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایز اے پرائم منسٹر تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن چونکہ ان کا ایک مروسی سیاست کا سلسلہ ہے اور پورا سندھ جو ہے ان کی جگیر میں آتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جو جگیری سیاست ہوتی ہے, مروسی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں, اس کا بیج چونکہ ابھی ختم نہیں ہوا تو وہ پودا تو سایہ دیتا رہے گا. اور مریم نواز صاحبہ وہ پرائم منسٹر, مریم نواز صاحبہ کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں ابھی کرنٹلی طور کے اوپر, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف کے چارٹ کے اوپر, اوبیسلی ان کا اپنا چارٹ تو اتنا کمزور نہیں ہے, لیکن اوتھ کا ٹائم ان کا ویک ہے. اسی طرح مریم صاحبہ کا چارٹ کو دیکھا جائے تو ان کا بھی اوتھ کا ٹائم بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے بھی جب اوتھ اٹھایا تھا اس ٹائم کو اگر ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب چارٹ اسینڈنٹ آسمان کے اوپر طلوع تھا برج, وہ بھی ایک منقلب ذائچہ تھا, یعنی کہ ایکٹیو پلانٹ جو ہے وہ رائزنگ سائن پہ تھا. اور جب بھی کوئی ایکٹیو پلانٹ رائزنگ سائن میں ہوتا ہے آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں, چیزوں میں بہت زیادہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حالات بڑی تیزی سے اپنی رخ بدل رہے ہیں, لیکن اس میں لانگیوٹی نہیں ہے یا اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, کہ آپ جو بھی چیز شروع کرتے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں چلتی, کچھ عرصہ رہے گی, نظر آئے گی, اس کے بعد جب ایک نئی چیز آ جائے گی تو وہ پہلی چیز بیک فٹ کے اوپر چلی جائے گی. تو کسی بھی چیز میں کنٹینیوٹی والا معاملہ نہیں ہے, بس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں 1 2 3 4 5, پھر جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو پہلی چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے, دوسری ختم ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ اس کے بعد گنتی جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. اسی طرح ان کا اپنا جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ اوتھ کا ٹائم بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو اس اعتبار سے ان کا اپنا بھی بمشکل 2026 جو ہے یہ گزار پائیں گی. اگر کچھ ریمیڈیز کر لی جائیں, جیسے کہ ہماری اسٹرالوجی میں جیسے کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ریمیڈی کر لیں.
آپ کچھ صدقہ دے دیں, آپ کچھ وظائف کر لیں, آپ کچھ چیریٹی کا کام کر لیں, آپ جو ہے انسانیت کی بھلائی کے کچھ کام کر لیں, تو نو ڈاؤٹ اگر وہ اس طرح کا کام جو کہ آلریڈی وہ کر رہی ہیں, آج کل ان کو قدرت نے موقع بھی دے دی ہے سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کا, تو اگر وہ اسی خدمت کے جذبے سے کام کرتی رہیں تو کوئی ریمیڈی قدرت ان کے چارٹ میں کر سکتی ہے. ادروائز ان کا اوتھ کا ٹائم تو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. پاکستان کا ذائچہ بھی جمہوری نہیں ہے, عسکری ذائچہ ہے. کیا آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام لا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, یا دوبارہ مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سر, اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا, پاکستان کا ذائچہ 1947 کے بعد 1971 میں دوبارہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 1971 کے بعد جب ایک پاکستان دوبارہ نقشے کے اوپر ایک نئے ملک کے طور کے اوپر اس کی جغرافی جو ہے وہ چینج ہوئی, تو اس اعتبار سے آپ دونوں چارٹس کو پیرلل جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں, دونوں چارٹس کو پیرلل طور کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے میں نا بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سازش کے تحت ایک بات ہے جو کہ ہم لوگ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ریز کرتے آئے ہیں, کیونکہ ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں, ایوری منتھ ہمارا میگزین آتا ہے قسمت, اور ایوری ایئر ہماری اینول جنتری آتی ہے زنجانی. دونوں بکلیٹس میں ہم تقریباً کم از کم بھی کوئی 30 سے 35 سال سے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا چارٹ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن, منگل کے دن جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے, کہ منگل کا جو دن ہے پاکستان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے, اور منگل کا دن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مریخ کے ساتھ, مارس کے ساتھ, اور یہ جو سال ہے یہ 9 نمبر کا سال ہے, اور یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے مریخ اور منگل کے ساتھ. تو منگل کا جو دن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے. منگل کا پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی دن اور زیادہ تھوڑا سا حاوی ہے. اب اس میں ریمیڈی کرنی چاہیے, اور ریمیڈی سب سے بہترین ہوتی ہے کہ آپ کسی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ آپ قربانی کریں, حلال شے کی قربانی کریں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عرصہ سال سے جو میں نے آپ کو ایک سازش کا ذکر کیا ہے, اور پتہ نہیں یہ کیوں لگا دی گئی کہ پاکستان میں منگل اور بدھ والے دن 2 دن جو ہے وہ ذبح خانے بند ہوتے ہیں. حالانکہ منگل کے دن ذبح خانے کا بند ہونا پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے, پاکستان کی عوام کی ذہنی طور کے اوپر پرسکونیت کے اعتبار سے, اور پاکستان کی اسٹیبلٹی یا اسٹرینتھ کے اعتبار سے کسی بھی طور کے اوپر اچھا اور بہتر نہیں ہے. بادشاہ اکبر نے اگر کیا ہوتا تو پھر آپ کو پورے بر صغیر میں یہ نظام نظر آتا. یہ جو نظام ہے جو کہ پاکستان میں منگل کا دن ناغا کیا گیا تھا, یہ کیا گیا تھا ہماری محترمہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں, اور جو ہمارے پاس ریکارڈز میں موجود ہیں. تو یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں جب تک یہ منگل کا ناغا ختم نہیں ہوگا, پاکستان میں آپ وہ اسٹیبلٹی نہیں دیکھ پاتے جو پوٹینشیل پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو, پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے, پاکستان کا جو برین ڈین ہے وہ باہر سے نہ جائے, پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کو پازیٹیو وے میں نظر آئے, کمپیریٹیولی کہ آپ کو سوشل پلیٹ فارمز پہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے نظر آئے, تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس ناغے کو اٹھا کے کسی اور دن شفٹ کر دیں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کے اوپر, کیا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ دوبارہ سے پھر کوئی معاشرہ والا ٹائم تو نہیں ہے. اب دیکھیں, ایک سسٹم ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ایک انسان ہوتا تو 60 سال کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جاتا.